حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں فوراً پہچان لیا، مگر برسوں کی جدائی، وقت کی گردش اور مصری لباس کی وجہ سے بھائی انہیں پہچان نہ سکے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں ایک لمحے کے لیے بچپن کی تکلیفیں، کنویں کی تاریکی، غلامی اور قید کے دن تازہ ہو گئے، مگر انہوں نے اپنے جذبات کو قابو میں رکھا۔ ان کے چہرے پر نہ غصہ تھا نہ انتقام، بلکہ ایک گہری حکمت اور صبر جھلک رہا تھا۔ انہوں نے بھائیوں سے نرمی کے ساتھ پوچھا، تم کہاں سے آئے ہو؟ بھائیوں نے جواب دیا، ہم کنعان سے آئے ہیں، قحط کی وجہ سے غلہ لینے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے مزید سوال کیے اور جان لیا کہ ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام زندہ ہیں اور ایک چھوٹا بھائی بھی ہے جو اس بار ساتھ نہیں آیا۔ یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں اپنے بھائی بنیامین کی یاد اور زیادہ تیز ہو گئی۔ انہوں نے منصوبہ بنایا کہ بنیامین کو مصر لایا جائے تاکہ وعدہ الہی کے مطابق معاملات آگے بڑھیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو پورا غلہ دیا، بلکہ ان کی پیمائش میں اضافہ بھی کیا۔ پھر فرمایا، اگلی بار جب آؤ تو اپنے اس چھوٹے بھائی کو بھی ساتھ لانا، ورنہ میں تمہیں غلہ نہیں دوں گا۔ بھائیوں نے وعدہ کیا کہ وہ ضرور اسے ساتھ لائیں گے، مگر وہ دل ہی دل میں پریشان بھی تھے کہ والد کو کیسے راضی کریں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خاموشی سے حکم دیا کہ بھائیوں کی دی ہوئی رقم ان کے سامان میں واپس رکھ دی جائے، تاکہ جب وہ گھر پہنچیں تو دیکھ کر حیران ہوں اور دوبارہ آنے پر آمادہ ہوں۔ جب بھائی مصر سے روانہ ہوئے اور کنعان پہنچے تو سامان کھولا، انہوں نے دیکھا کہ ان کی رقم واپس رکھی گئی ہے۔ وہ حیران رہ گئے اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہنے لگے، ابا جان، ہمیں پورا غلہ ملا، بلکہ ہماری رقم بھی لوٹا دی گئی ہے۔ اگلی بار ہمیں اپنے چھوٹے بھائی کو ساتھ لے جانے دیں، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام پہلے تو ہچکچائے۔ یوسف علیہ السلام کی جدائی کا غم اب تک ان کے دل میں زندہ تھا۔ انہوں نے کہا، میں اسے تمہارے ساتھ کیسے بھیج دوں جیسے پہلے یوسف کے معاملے میں ہوا تھا؟ مگر حالات سخت تھے، قحط شدید تھا اور غلہ کے بغیر گزارا ممکن نہ تھا۔ آخرکار حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اجازت دے دی اور تاکید کی کہ سب بھائی ایک دروازے سے مصر میں داخل نہ ہوں، بلکہ الگ الگ راستوں سے جائیں۔ دوسری طرف حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں اپنے منصوبے کے اگلے مرحلے کی تیاری کر رہے تھے۔ ان کا مقصد انتقام نہیں تھا، بلکہ اپنے خاندان کو دوبارہ یکجا کرنا اور اپنے والد کو عزت کے ساتھ مصر بلانا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی تدبیر خاموشی سے آگے بڑھ رہی تھی، اور وہ دن قریب تھا جب سچائی سب کے سامنے آ جائے گی۔ یہ مرحلہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا نہایت نازک اور فیصلہ کن دور تھا، جہاں صبر، حکمت اور اللہ پر کامل یقین ہر قدم پر نمایاں تھا۔